جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شریف پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے اور اہل سنت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن نعت شریف پڑھنے کے اور لکھنے کے کچھ آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت خوان صحابی ہیں، ان کو بلوا بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم کافروں کی ہجر کیسے کرو گے۔ انہوں نے کچھ کلام سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کلام پسند نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو بلوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تو ان کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ لا تعجل فإن ابا بکر اعلم قریش بانسابها، جلدی نہ کرو، بے شک ابو بکر قریشیوں کے نام و نسب اور خاندانی احوال کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ فإن لي فيهم نسبا، میرا قریشیوں کے ساتھ ایک نسبی تعلق ہے۔ حتی یلخص لك نسبی، جب تک وہ ابو بکر آپ کو میرا نسب سمجھائے نہیں آپ نے کلام نہیں لکھنا۔ فأتاه حسان، حضرت حسان بن ثابت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے، ثم رجع، پھر اصلاح کروا کے واپس آ گئے۔ فقال یا رسول اللہ قد لخص لی نسبک، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا نسب مجھے سمجھا دیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، دوسری جلد کا صفحہ نمبر 300 ہے، اور اگر باہر کی چھپی ہوئی ہو تو حدیث نمبر 6395 6395۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعت لکھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر علم نہ ہو تو کم از کم کسی بہترین عالم دین سے نعت ٹھیک کروا لینا، اس کی اصلاح کروا لینا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری شاہد محمود قادری، جس سے مورخہ 6 نومبر 2016 بمقام گڑی شاہو نعت شریف کے دوران سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی پڑھتے وقت جو جسمانی حرکات صادر ہوئی تھیں ان پر میں شرمندہ ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور جن مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ان سے معافی چاہتا ہوں۔ میں انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسا کلام نہیں پڑھوں گا اور کوئی ایسی ادا نہیں اپناؤں گا جس سے تحقیر جنت و دوزخ، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بے ادبی کا ارتکاب ہوتا اور مسلک اہل سنت پر اشارتاً بھی زد پڑتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بزرگوں نے مجھے میری غلطی کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس انانیت اور نفسا نفسی کے زمانہ میں کسی شرعی غلطی کا احساس ہونا اور احساس ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی حضور توبہ اور استغفار کرنا، یہ بہت بڑا عمل خیر ہے۔ قاری شاہد محمود صاحب کے اس باوقار عمل کی ہم تحسین کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ وہ قاری صاحب کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور اس باوقار سفر میں ان کو ساری زندگی آداب نعت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قاری صاحب نے اپنی بات کو جو محسوس کیا اور آ کر وضاحت کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں طائب ہوئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل علم کا اور ہم جیسے جو ذمہ داران ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی پر متنبہ کرنا
نہ یہ کہ ہم کسی کی کردار کشی چاہتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم کسی کو بلا وجہ گھسیٹتے رہیں اور اس کی بازار میں اس انداز سے، جیسے ابھی سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے اس حد تک اس بات کو محسوس کر کے اس کو زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ ذاتی معاملہ ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے، نہ ہی ایسا ہے۔ تو باقی حضرات کے لیے بھی میرا پیغام ہے، تمام نعت خوانوں کے لیے بھی، جتنے بھی نقیب محفل ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو پیر بنے ہوئے ہیں اور بڑے خطیب جو ہیں، ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی ہم سب شریعت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خیر القرون سے آج تک اہل حق کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی نعت بھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت اطہار، اور پھر پاکان امت بزرگان دین کے بھی منقبت وغیرہ شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یقیناً ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو عطا کردہ اصول اور قوانین ہیں، شریعت اسلامیہ نے جو ہم پر پابندیاں لگائی ہیں اور جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور شروع سے یقیناً پیش نظر رکھا جاتا رہا۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بعض جو طبقات ہیں ان کے اندر اہل علم سے دوری کی بنا پر، اور کچھ ویسے بھی ہمارا چونکہ اجتماعی مزاج ہے کہ ہم لوگ اپنی منمانی سے جس چیز کو بھی چاہتے ہیں شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور محض جذبات کی بنا پر بعض چیزوں کو شریعت میں داخل اور بعض کو شریعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے جن کا اہل علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خود بھی وہ باقاعدہ مستند نہ تو عالم ہیں اور نہ ہی کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ حال ہی میں ایک معروف نعت خوان جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، انہوں نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقبت کے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو مکمل میں نہیں سن سکا کہ کیا تھے، لیکن میرے پاس جو ایک کلپ پہنچا، ویڈیو کلپ، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کلپ کے اندر اس انداز سے اشارے کیے ہیں، اس طرح بےہودگی کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ اس لفظ کو، یعنی لفظ سیدہ زہرا کو، اس کا تکرار کیا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو بحیثیت ایک سید ہونے کے، ہم چونکہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور یہ شرف ہے اور فضیلت ہے اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جس طرح دیگر جو احکام شرعیہ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پابندی خود بھی کرنی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس حوالے سے کہہ لیں کہ یاد دلانا یا ان تک حق کی بات پہنچانا، احقاق حق
اور ابطال باطل یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ بات محسوس کی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر، اور میں یہ بات اگر کہہ دوں کہ اگر وہ اپنی ماں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے اس طرح کا انداز اپنائے اور اس طرح اپنی ماں کے لیے لفظ بولے، کوئی والدہ کا نام بولے یا کچھ بھی، تو میرے خیال میں شاید کوئی ذی شعور یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت بھی کہ یہ مسئلہ صرف نعت خوان حضرات میں نہیں ہے، اور پھر ایک نعت خوان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ایک جماعت ہے۔ اور یقیناً آج بھی اچھے نعت خوان مل جاتے ہیں جو آپ اگر للہ فی اللہ ان کو بلائیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں اور اچھے انداز میں نعت پڑھتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی نعت خوانی کے قائل ہیں الحمدللہ، اور خود بھی نعت خوانی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو خطباء میں شامل ہیں، ان کے اندر بھی غلوف ہے اور بعض مسائل میں وہ بھی اس طرح کے انداز اپناتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں وہ روش اپنانی چاہیے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو اور جس میں تمام بزرگان دین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ حضرات جتنا بھی اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس فتنہ سے بچ سکیں۔ اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل کو وقت پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ہمارے اس پیج پر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں اور اس پیج کو شیئر کریں۔ میرے نام سے ہی یہ پیج بنا ہوا ہے، آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔